اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک نصف سے زیادہ گزر چکا ہے اور اب ہم آج 16ویں دن آپ سے مخاطب ہیں۔ آغاز رمضان ہی سے جب سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں تقاریر اور بیان کا سلسلہ، اس میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا گیا کہ قرآن نازل ہوا انسان ہی کی فلاح و بہبود کے لیے۔ قرآن میں ہر چیز کا کھلا کھلا علم ہے، قرآن تبیان ہے، قرآن معجزہ ہے، قرآن حرف آخر ہے۔ قرآن کا نزول لوح محفوظ سے چلا، قلب ذات رسالت مآب تک آیا، قلب ذات رسالت مآب سے لسان رسالت مآب تک آیا، پھر سماعت انسان تک آیا۔ یہ ہدایت ہے، نور ہے، شفا ہے، حکیم ہے انسان ہی کے لیے۔ انسان اشرف المخلوق ہے، اور اگر قرآن مجسم ہو جائے تو سیرت سرکار رسالت مآب ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ کچھ سیرت کے نقوش پیش ہوں، کوشش کی کہ کچھ معنی قرآن پیش ہوں، لیکن انہی تقاریر کے دوران میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پورے کا پورا معجزہ ہے، اس کا ہر سورہ معجزہ ہے، اس کی ہر آیت معجزہ ہے، اس کا ہر لفظ معجزہ ہے، ہر حرف معجزہ ہے۔ ذرا سا آپ توجہ فرمائیں، اس مہینے میں آپ تلاوت کلام مجید کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں، یقیناً آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہوں گے اور تفسیر تک بھی آپ کی نگاہ جاتی ہوگی، لیکن اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک لفظ اپنے اندر معانی کی کائنات رکھتا ہے۔ ایک ایک لفظ کو آپ الٹ کے دیکھیے تو معانی کے کئی در کھلتے ہیں، کئی ابواب کھلتے ہیں۔ آج کی حد تک کہ میں سورہ توبہ سے ایک آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، ہم کوشش کریں گے کہ ان تقریروں میں جہاں تک ہو سکے ایک لفظ کو دیکھیں کہ اس کے پس منظر میں، اس کے پس پردہ میں کتنے معنی ہیں، کتنے مفاہیم ہیں، زندگی کی کتنی وابستگی ہے، انسان کی حیات کے کتنے گوشے ہیں جو اس ایک لفظ میں پوشیدہ ہیں۔ آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ پروردگار خرید لیتا ہے انسانوں سے ان کے نفسوں کو اور ان کے اموال کو، اور اس کے عوض ان کو جنت دے دیتا ہے۔ وعدن علیہ حقا بالتوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ کا یہ وعدہ حق ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ اس آیت کو ذرا سا آپ تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں۔ ان اللہ اشترا، اللہ خرید لیتا ہے، انفسہم و اموالہم، نفوس کو اور اموال کو، یعنی مال کی جمع، نفس کی جمع نفوس، مال کی جمع اموال، انفسہم و اموالہم بأن لہم الجنہ، اور ان کو جنت دے دیتا ہے، جنت کے عوض خریدتا ہے۔ یعنی ایک ڈیل ہے، یہ ایک پیکیج ڈیل ہے کہ انسان اپنے نفس اور مال کو حوالے کرے اور اس کے عوض پروردگار اسے جنت دے دے۔ وعدن علیہ حقا بالتوراۃ والانجیل والقرآن، اس کا وعدہ حق ہے، سچا ہے اس کا وعدہ، تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ ذرا سا یہ غور طلب ہے کہ یہ نفس کیا ہے۔ پروردگار مال بھی خریدتا ہے، نفوس کو بھی خریدتا ہے، انفس کو بھی خریدتا ہے اور اموال کو بھی۔ تو یہ نفس کیا ہے؟ اموال تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جائیداد ہے، مال ہے، دولت ہے، باغات ہیں، اسمار ہیں، اشجار ہیں، اولاد ہے، گھر ہے، یہ تو اموال میں شامل ہو گیا۔ زر و سیم ہیں، یہ تو اموال میں شامل ہو گیا۔ یہ نفس کیا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ نفس جب ذات واجب نے انسان کو خلق کیا تو نفس بدن نہیں،
نفس روح نہیں. جب تک کہ خلق نہ ہوا ہو انسان مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، یہ عناصر ترتیبی ہیں. آپ نے یوں بھی سنا ہے کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. جب تک کہ یہ عناصر یکجا ہیں، ابھی جسم ہے، بدن ہے، اور روح کیا ہے؟ قرآن میں ارشاد ہوا، تم سے پوچھا جاتا ہے کہ روح کیا ہے؟ کہو روح امر رب ہے. جا، آ گئی، واپس آ جا، چلی گئی. روح نفس نہیں، جسم نفس نہیں. اسے غور سے سنیے، اسی جملے پر میری ان تقریروں کا دار و مدار و قرار ہے. روح جب جسم پر عرض کی جاتی ہے تو اس کے بعد اس روح و جسم کی ترکیب نفس ہے. میں احتیاطاً اس جملے کو پھر دہرا دوں، اس لیے کہ تقریر اس کے بعد بڑی تیزی سے آگے بڑھ جائے گی، اور آج کی تقریر مقدمہ بن رہی ہے میری اس لفظ کے لیے. روح اور جسم کی ترکیب، جب روح اور جسم ایک دوسرے سے مل جائیں تو اس سے جو چیز قرار پاتی ہے وہ نفس ہے. نفس مسئول ہے، نفس ذمہ دار ہے، نفس اپنے آپ میں ایک وجود ہے. روح اور جسم کی ترکیب کا نام نفس ہے. اسی سے آپ نے یہ علم بھی سنا ہے، علم نفسیات، اسی سے مشتق ہے کہ علم نفس پر مشتمل ہے. نفس کے علم کو کہتے ہیں نفسیات. علم نفسیات یہ نفس. یعنی غالباً انہی تقریروں کے دوران میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ یہ عرض کیا تھا کہ اگر بدن کو سوئی چبھوئی جائے تو اس کی تکلیف کا احساس جسم کو ہوتا ہے یا نفس کو. اگر یہ خیال ہے کہ تکلیف جسم کو ہوتی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ سرجری میں، آپریشن تھیٹرز میں جب جنرل انیستھیٹسٹ اپنے انجیکشنز کے ذریعے سے نفس کو غافل کر کے پورے بدن کو چیر کے رکھ دیتا ہے، تب تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی بدن کو. یعنی جب نفس غافل ہو جائے تو بدن حرکت نہیں کرتا. اس سلسلے میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ خواب دیکھتے ہیں، فرض کر لیجئے کہ آپ کسی مقام پر اپنے آپ کو پا رہے ہیں. الحمدللہ اللہ آپ کو اپنے خانہ کعبہ میں حج اور عمرہ کی زیارتوں سے مشرف فرمائے، آپ کو مدینہ منورہ کی زیارت میسر آ جائے. کبھی کبھی آپ نے اپنے ایمان کی طاقت کے بل بوتے پر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آپ وہاں ہیں یا کہیں اور ہیں، کسی مقام پر ہیں اور وہاں آپ کھڑے ہیں. جب آپ صبح جاگے، خواب آپ کو یاد رہا، آپ نے وہاں کس سے ملاقات کی وہ یاد رہا، کیا کھایا وہ یاد رہا، اس کا ذائقہ یاد رہا، تکلم یاد رہا، جملے یاد رہے، ماحول یاد رہا، اطراف و اکناف یاد رہا. آپ وہاں اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے، چل رہے تھے، پھر رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، تکلم تھا، خاموشی تھی، یہ سب کچھ تھا. لیکن آپ تو یہی تھے، آپ کا بدن تو یہی تھا، آپ کا بدن تو کہیں گیا نہیں. یہ خواب سیر نفس ہے، یعنی آپ کے نفس نے وہاں کی سیر کی. خواب دراصل سیر نفس ہے. جو اندرونی خواہشات ہیں اس کی تکمیل کے لیے جب نفس سیر کرتا ہے تو یہ خواب کہلاتا ہے. اور جاگتی آنکھوں سے جو دیکھے تو وہ منظر آپ کی نگاہوں میں پیوست ہو کر اس کا اثر پہنچتا ہے انسان کے نفس پر. نفس مسئول ہے، اصل نفس ہے. آپ نے کوئی چیز چکھی، ذائقہ زبان پر آیا، اثر نفس کو ہوا. آپ نے کوئی منظر دیکھا، منظر ذہن تک گیا، قبول کیا نفس نے اس کے اثر کو. آپ نے کسی چیز کو چھوا، گرمی یا سردی کا احساس، لطافت و نزاکت کا احساس،
سختی یا نرمی کا احساس جب آپ کے لامسے کو محسوس ہوا، لامسے نے اس کو ٹرانسمٹ کیا ذہن تک، اور ذہن نے اس کے اثر کو پہنچایا نفس تک۔ نفس مسئول ہے۔ آپ نے خوشبو سونگھی، قوت شامہ نے اس کو پہنچایا ذہن تک، ذہن نے اس کے اثر کو پہنچایا نفس تک، نفس تک۔ اب یہاں سے خواہش نفس پیدا ہوئی، یہاں سے نفس کی اپنی اندرونی خواہش پیدا ہوئی۔ آج کی تقریر چونکہ تمہیدی ہے اور میں اس لفظ پر آپ کو مخاطب کرتا رہوں گا، جب خواہش پیدا ہوئی تو در حقیقت اردو ادب کی بات کر رہا ہوں میں، ادب میں اس نفس کے لیے ایک اور ترکیب استعمال ہوئی، اندر کا آدمی، یعنی باطن جسے آپ کہیے، باطن میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ نفس پیدا کرتا ہے، اور نفس بدن کو حرکت دیتا ہے، نفس کا ارادہ ہوتا ہے تب کہیں بدن حرکت کرتا ہے۔ نفس ہر طرح سے انسان کا مسئول ہے۔ غالباً اگر آپ مسلسل میری تقریروں کو سن رہے ہیں تو ابھی شاید 2 دن یا 3 دن پہلے کی کسی تقریر میں میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا، احتیاطاً پھر میں عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ نے واعظین کو سنا، مقررین کو سنا، خطباء کو سنا، علماء کو سنا، فضلاء کو سنا، آپ نے سب بہت ساروں کو سنا، دانشوروں کو سنا، فلسفیوں کو سنا۔ جب وہ موت کا تذکرہ کرتے ہیں عام طور پر تو ان کا لہجہ یا تو ڈرانے والوں کا سا ہو جاتا ہے یا خود خوفزدہ ہو جاتا ہے، کہ موت کا بڑا بھیانک تصور پیش کیا جاتا ہے کہ موت آئے گی، بدن ایٹھے گا، یہ تکلیف ہوگی، ایسے ہوگی۔ حالانکہ یہ سب دیگر مفکرین ہی سے لی ہوئی باتیں ہیں۔ موت کے تجربے سے گزرنے کے بعد خود انسان موت کے تعلق سے کچھ کہنے کے موقف میں نہیں رہتا، لیکن قرآن تو آپ کو غیب کی باتیں بتلاتا ہے، غیب کو شہود میں بدل دیتا ہے قرآن۔ موت کے تعلق سے قرآن نے صرف ایک ہی آیت دی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہاں قرآن نے موت کو کچھ نہیں کہا ہے، ایک ذائقہ کہہ کے رکھ دیا۔ اب اس ذائقے پہ آپ چلیں، نفس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ سفر کریں، تو جیسا سن ہے، جیسا زمانہ ہے انسان کا، جیسے حیات کی ترقی ہے، ویسا ذائقہ ہے۔ ذائقہ اور ذوق، یہ 2 لفظ نفس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ بچپن میں جب شیرخواری کا زمانہ تھا، آپ کا ذوق و ذائقہ اور تھا۔ اس زمانے میں اگر کوئی تیکھی چیز آپ کی زبان پر رکھ دی جاتی، مرچ کہہ لیجئے، نمک کہہ لیجئے، کوئی تیکھی چیز رکھ دی جاتی تو آپ کو قبول نہیں ہوتا تھا، بے ساختہ بچہ رونے لگتا تھا۔ اس وقت اس کا ذائقہ فقط شیر ہے، دودھ ہے، اس کا ذائقہ شیرینی ہے، مٹھاس ہے۔ لیکن ذرا سا بڑا ہو گیا، لڑکپن میں آ گیا، وہ ذوق چھوٹا، شیرینی کا ذوق چھوٹا، شیرخواری کا ذوق چھوٹا۔ اب اس کو غذا میں کچھ اور چیزوں کی خواہش پیدا ہوئی، عمر گزری، ذوق بدلا، ذائقہ بدلا، جوان ہوا انسان، اب وہ بچپن کے شوق نہیں رہے، وہ بچپن کی توجہات نہیں رہیں، عمر بدل گئی، اب توانا ہو گیا بدن، حیات ترقی کرتی چلی ہے، ذوق بدل گئے، ذائقے بدل گئے۔ پھر اس کے بعد عمر گزرنے لگی، پیری کی جھلکیاں انسان کے بدن پر طاری ہونے لگی، سر کے بال سفید ہونے لگے، چہروں پر جھریوں نے اپنی اپنی علامتیں بنانا شروع کر دی، تجربے کی آنچ چہرے کی لکیروں میں دکھائی دینے لگی۔ اب وہ جوانی کا شوق نہیں رہے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس تعلق سے کہ کیا بچپن تھا کہ کھلونوں سے کھیلتے تھے
اور کبھی کبھی کھیلتے کھیلتے وہی کھلونا سینے پہ رکھ کے سو جاتے تھے۔ اگر جوانی میں کسی انسان کو وہی کھلونے دے دیے جائیں کہ وہ ان سے کھیلے تو کیا وہ قبول کرے گا؟ اس لیے کہ وہ دن گزر گئے، وہ کھلونے بھی گزر گئے، وہ دور بھی گزر گیا۔ اب نفس کے لیے نہ ذوق قبول ہے نہ ذائقہ قبول ہے۔ اب جوانی کی انگڑائیوں میں انسان میں مہم جوئی پیدا ہوئی، بدن کی توانائی نے اس کو نئی نئی سیر پر اکسایا، نئے نئے مناظر نے اس کو لبھایا، نئی نئی کیفیتوں نے اس کو رجھایا، دنیا کے مختلف مناظر نے اس کی نفس میں کیف و کم پیدا کیا، اس کی خواہشیں بڑھتی چلیں، اس کی آرزویں بڑھتی چلیں، اس کی تمناؤں نے انگڑائیاں لیں، اور اب وہ کھلونوں سے کوئی رغبت نہیں رہی۔ زمانہ بدلا، ذوق بدلا، ذائقہ بدل گیا۔ یہ سارا ذائقہ نفس کا ہے، بدن کا نہیں۔ بدن تو ایک حصول کا ذریعہ ہے۔ آگے ہم آئیں گے، مباحث میں آئیں گے، اور بڑی دلچسپ مباحث سے ہم گزریں گے۔ ایک لفظ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ اب اس کے بعد میں پہلے اس تمہید کو ختم کر لوں تو پھر آگے اس منزل سے گزروں۔ اس کے بعد بوڑھاپا آیا، ہاتھوں میں لرزشیں پیدا ہوئیں، کمر خم ہو کے کنویں جھکوانے لگی، راشۂ بدن نے پیروں میں استقامت چھین لی، استخوان کمزور ہو گئے، رگوں میں وہ کیفیت نہیں رہی، اضمحلال نے جگہ پالی، باغ پر ہاتھ نہیں، پاؤں میں رکاب نہیں۔ ایسے میں اگر وہ ذوق و ذائقہ جو جوانی میں تھا، وہ خواہشیں جو جوانی میں تھے، وہ کھیل جو جوانی کے تھے، اگر اب بڑھاپے پر عرض کیے جائیں تو بڑی رسوائی اور شرمندگی ہے۔ دنیا یہی کہے گی، اور خود انسان اپنے آپ سے کہے گا، یہ سن دیکھو، یہ ذوق دیکھو، یہ شوق دیکھو۔ یعنی انسان وہی ہے۔ تھوڑا سا میں ایک اور تمثیل سے یہ چاہتا ہوں کہ آج کی تقریر میں نفس کی میں وضاحت کر دوں۔ اس کے بعد کی تقریر میں ہم اسی آیت کو کشید کرتے ہوئے جائیں گے۔ آج کی حد تک آپ کی ولادت ہوئی، 1 سال 6 مہینے آپ کی عمر تھی، کچھ اس سے بھی کم۔ آج کل تو کیمرہ ہتھیلی میں ہے، کسی زمانے میں کیمرے کے لیے اسٹوڈیو تک جانا پڑتا تھا، آج تو ہتھیلی میں ہے۔ آج تو یوں ہے کہ کیفیت کے بچہ یوں ولادت پایا اور یوں اس کی تصویریں لی گئیں، اور آج عصری مواصلات میں واٹس ایپ پر ساری دنیا کو بھیج دی گئی، انسٹاگرام پر پوسٹ کر دی گئی، فیس بک پر اس کو ٹیگ کر دیا گیا کہ بھئی یہ بچہ پیدا ہوا، نام رکھا گیا۔ آپ کے والد نے، والدہ نے ایک تصویر کھینچی تھی، اس تصویر کو پرنٹ کروایا اور اس کے نیچے آپ کا نام لکھ دیا۔ کچھ دن اور گزرے، آپ اسکول جانے لگے، ماشاءاللہ سے آپ نے کالجز میں داخلہ لیا، جوان ہوئے، آپ کے شوق نے چاہا کہ اب میری ایک تصویر لوں، آپ نے تصویر لی، اس کے نیچے پھر نام لکھ دیا، البم میں لگ گئی وہ تصویر بھی، ایک بچپن کی لگی، ولادت کے وقت کی، ایک شیرخواری کے زمانے کی، ایک اسکول میں داخلے کے وقت کی، ایک اس وقت کی جب آپ ثانوی تعلیم یعنی میٹرکولیشن میں آپ پاس ہو رہے تھے اس وقت کی، ایک کالج کے زمانے کی، ایک یونیورسٹی میں آپ کے ڈگری کے حصول کی، پھر اس کے بعد آپ کی مختلف تصویریں آتی چلی، سب کے نیچے آپ نے نام لکھا۔ نام وہی ہے لیکن چہرے بدل گئے، بدن بدل گیا۔ اب ایک تصویر سے دوسری تصویر ملتی نہیں ہے، ایک تصویر سے دوسری تصویر کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو چہرہ بدل گیا، خد و خال بدل گئے، اعضاء بدل گئے، لیکن نام وہی رہ گیا۔ اسی طرح سے انسان بدلتا چلا جاتا ہے، اس کا نفس اپنی جگہ پہ وہی ہے، اور نفس کی جب ترقی ہوتی ہے تو یہ خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ کیفیت ہے۔ ذرا سا میں یہ چاہتا ہوں
کہ آج کی حد تک کہ میرے پاس چونکہ وقت اب کچھ کم باقی رہ جاتا ہے، لہذا میں اس تمہید سے گزر جانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ وقت، زمانہ، عہد بدلتے بدلتے نفس بدل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود اندر سے بدل جاتا ہے، لیکن نفس کی یہ گفتگو سب سے پہلے شروع ہوئی کہ یہ نفس ہے کیا۔ یہ نفس کی گفتگو سب سے پہلے شروع ہوئی یونان میں، سقراط نے اس کو شروع کیا۔ پھر اس کے بعد وہ غیر مختتم رہی گفتگو، یہ گفتگو آئی ارسطو تک۔ پھر اس کے بعد افلاطونی مدرسوں نے شروع کیا۔ یہ سب تو عہد اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں، نزول قرآن سے پہلے کی باتیں ہیں۔ لیکن جب قرآن نے نفس کو شروع کیا اور اس کے بعد انسان نے شرح چاہی، تو نفس کی جیسی شرح آغاز اسلام کے بعد ہوئی ہے، ایسی شرح اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے کبھی نفس کی اس طرح سے شرح نہیں ہوئی۔ کمیل نقفی نے ایک مرتبہ باب مدینۃ العلم حضرت علی علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ یہ نفس کیا ہے۔ آخری حصہ ہے آج کی میری تقریر کا، اسے آپ توجہ سے سن لیں، تو پھر کل ہم اس گفتگو کو وہی سے شروع کریں گے۔ نفس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو کس نفس کی بات کر رہا ہے؟ کمیل نے کہا کیا نفس متعدد ہیں؟ نفس کئی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا اس کی شرح فرما دیجئے۔ تو کہا نفس 4 ہیں، 4 نفس ہیں۔ پہلا نفس ہے نفس نامیہ نباتیہ، یعنی یہ نفس نمو پذیر ہے، اگتا ہے، بڑھتا ہے، یہ نفس ہے نامیہ نباتیہ۔ اور اس کی 5 خصوصیات ہیں۔ جاذبہ، غذا کو جذب کرتا ہے۔ دافعہ، جو اس کے لیے مضر ہے اس کو دفع کرتا ہے۔ ہاضمہ، جو اس کو لیے قابل قبول بدن کے لیے ہے اس کو ہضم کرتا ہے۔ ماسکہ، یعنی اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ مربیہ، یعنی اس کی تربیت کرتا ہے۔ نفس نامیہ نباتیہ، مجھے احساس ہے کہ یہ اصطلاحات تھوڑا سا عام فہم سے بلند ہو رہی ہیں، لیکن میں اصطلاحات کا ترجمہ کرنے کے موقف میں نہیں ہوں۔ اصطلاحات کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب آپ اس منزل پہ پہنچ کر قرآن کو دیکھیے، ایک ہی لفظ ہے نفس، اور شرح کیسی ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا نفس نامیہ نباتیہ، اس کی خصوصیات ہیں جاذبہ، جذب کرتا ہے۔ دافعہ، دفع کرتا ہے۔ ہاضمہ، ہضم کرتا ہے۔ ماسکہ، اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ مربیہ، اس کی تربیت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا اس کی 2 حالتیں ہیں، یا زیادتی ہے یا نقصان ہے۔ دیکھیے، نبات کے تعلق سے عرف عام میں یہ سوال کھڑا ہوتا ہے اور یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ نبات پودوں کو کہتے ہیں، جیسے بوٹانیکل۔ یہاں نباتات کے نفس پہ گفتگو نہیں ہے، نفس کے نامی اور نباتی ہونے پہ گفتگو ہے کہ ایک انسان ہے، اس کا نفس نباتی ایسا ہوتا ہے کہ اگ رہا ہے، پیدا ہوا، تراب سے چلا، مٹی سے چلا، نطفے میں آیا، نطفے سے چلا، علقے میں آیا، علقے سے چلا کلوٹڈ بلڈ میں، کلوٹڈ بلڈ سے چلا مضغے میں آیا، نمو پذیر گوشت ہوا، وہاں سے چلا عظام میں آیا، ہڈیاں ترتیب پاتی چلی، وہاں سے چلا لحم میں آیا، گوشت پوست، چہرہ مہرہ، ہاتھ پاؤں، انگلیاں، آنکھیں، خواص، حس، احساس، سب کچھ ترتیب پاتے چلے، اور اس کے بعد تباہ ہوا، اگ رہا ہے، نمو پذیر ہے۔ پھر تباہ کی منزل میں آیا، بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی ہوئی، قد و قامت پھیلے، اگ رہا ہے، بڑھ رہا ہے،
دماغ توانا ہو رہا ہے، حصول کر رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، جذب کر رہا ہے، دفع کر رہا ہے، ہضم کر رہا ہے، محفوظ رکھ رہا ہے، اور اس کے بعد میں اپنی آپ تربیت دے کر اٹھان لے رہا ہے۔ دو کیفیتیں ہیں ابھی اس میں، ایک یا زیادہ ہوتی ہے یا نقصان ہے، یا اضافہ بہت زیادہ ہو رہا ہے یا اس میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے۔ یہ یا زیادتی ہے یا نقصان، یہ ہے نفس نامیہ نباتیہ۔ آج میں آج کی حد تک کہ آپ کو باقی 3 اقسام سے بھی آپ کا تعارف کروا دوں، پھر گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا دوسری قسم کا جو نفس ہے وہ نفس ہے حسیہ حیوانیہ کا۔ اس کی بھی 5 حالتیں ہیں، 5 حالتیں اس کی بھی ہیں، اور وہ حالتیں یہ ہیں کہ سونگھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، چکھتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ بصارت ہے، سماعت ہے، شامہ ہے، ذائقہ ہے، لامسہ ہے۔ بصارت ہے، دیکھتا ہے، سماعت ہے، سنتا ہے، شامہ ہے، سونگھتا ہے، لامسہ ہے، محسوس کرتا ہے۔ اس کی بھی 2 کیفیتیں ہیں، ایک کیفیت ہے غضب، ایک کیفیت ہے شہوت۔ غضب یعنی غیظ و غضب میں آ جانا، نفس کا اشتعال، اور اس کے بعد کسی پہ حملہ کرنا، جنگ کرنا، جدل کرنا، نفس انسانی کا دوسرے نفس انسان کا احترام نہ کرنا، یہ سب غیظ ہے، غضب ہے۔ یہ سب کیفیتیں حسیہ حیوانیہ، یعنی جو کیفیت حیوانی ہوتی ہے وہی انسان میں بھی ہے۔ انسان حیوان ہے مگر حیوان ناطق ہے۔ ذرا سا آج آپ میرا ساتھ دیں، آگے آپ اس تقریر کو بہت اٹھائیں گے۔ اور حسیہ حیوانیہ کے ساتھ جو غیظ و غضب ہے، اسی کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ و جدل ہے، تباہ کاریاں ہیں، فتوحات انسانی میں انسان مصروف ہے، یاد خدا کو فراموش کر چکا ہے، بلکہ خدا کو فراموش کر چکا ہے۔ زمین پر خدا بنا ہوا ہے، اپنی خواہش نفسی کو مقدم جانتا ہے، دوسرے کے حقوق تک رسائی نہیں ہے۔ اسلام نے جو حقوق بنائے ہیں، جو حقوق ترتیب دیے ہیں، جو حقوق کے تعلق سے پہنچایا ہے عیسائی کے، اس کی کوئی توجہ نہیں ہے اس کی۔ بس وہ چاہتا ہے کہ میں رہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کیفیت غیظ کی، آخری جملے۔ دوسری کیفیت ہے شہوت کی۔ شہوت کے معنی وہ نہیں ہیں جو آپ عرف عام میں سنتے ہیں، مال و زر کی خواہش، جائیداد کی خواہش، اسمار کی خواہش، ہوس کی رکھنا، اور پھر یہ کہ آسائشیں، بلند بام عمارتیں، ایئر کنڈیشن سے ٹھنڈے جہنم کا استقرار، تیز رفتار گاڑیاں، یہ جتنی کچھ بھی ہیں، اور کچھ اور دولت کا اکٹھا کر دینا، اس کا منجمد کر دینا، ذخیرہ اندوزی، یہ سب کچھ شہوت ہی کے ذیل میں آتا ہے۔ آج کی حد تک کہ میں نے 2 نفس کا آپ کے سامنے تعارف کروانے کی ایک طالب علمانہ کوشش کی ہے، اور 2 نفس اور باقی ہیں۔ یہ سلسلہ میں یہیں سے کل جاری کروں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے میں اجازت چاہوں ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔